کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی، اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے
یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر